جو لوگ 370 کے یہاں سے اڑانے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ساری ملیٹنسی 370 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے جموں کشمیر جو ہے پوری طرح سے یہاں پہ امن چھایا رہے گا، یہ سوال آپ ان سے کریے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ملیٹنسی کا 370 سے کوئی لین دین نہیں تھا، ہٹانے سے بھی ملیٹنسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اور یہ ثابت ہوا ہے۔ یہ لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے کام کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو اعلیٰ افسر ہیں ان کو کام کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ان کو حالات کو سدھارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ہیں۔ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ آف ایشو کے لیے یہ جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا نا، یہ آپ نے فاروق صاحب سے سوال کیا، وہ فاروق صاحب کا جو جواب ہے آپ کے سامنے ہے۔ سر کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ سیکورٹی لیب سے بی جے پی کی طرف سے؟ بی جے پی کی طرف سے نہیں نا، بی جے پی کا یہ حکومت کی طرف سے جو ہے لاپرواہی ہے، اس میں تو آپ انکار کر نہیں سکتے ہو۔ حالات جو ہیں دن بدن اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے قصوروار کون ہے؟ جب ایک طرف سے جب ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت کو ان چیزوں کے لیے قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر ان حملوں کے لیے ہم قصوروار تھے تو آج جو حملے ہو رہے ہیں ان کے لیے کون قصوروار ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ہیں، اور ان کو حالات سدھارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو سینئر پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ راج بھون ہو، چاہے وہ راج بھون کے ایڈوائزر ہوں، مہربانی کر کے اپنے عیش و آرام کو چھوڑیں اور اپنے کام کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دیں۔ ایز اے گروئنگ ڈیمانڈ کی انڈیا کو ریسپونڈ کرنا چاہیے اور جو ملیٹنٹ بیسز پی او کے میں ان کو اسٹرائک کرنا چاہیے۔ میرا اس میں کوئی کہنا نہیں ہے نا، جو میں نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ سنی نہیں ہے، اور اس طرح کے فیصلے ہم جیسے لوگ نہیں کرتے۔ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے اسٹرائک کیا، کیا یہ حملے رکے؟ آپ نے بڑھ چڑھ کے جو ہے بالا کوٹ میں اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ اسٹرائک کرنے کے بعد جموں کشمیر جو ہے وہ پوری طرح سے ملیٹنسی سے آزاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہم بھی سننے کے لیے تیار ہیں۔ عمر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے، دوسری جانب جموں میں ملیٹنٹ کے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو کوئی اپریہنشن ہے آپ کا کہ؟ مجھے کوئی اپریہنشن نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان طاقتوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر وقت پہ الیکشن ہوں گے، لیکن اگر ہمارے پرائم منسٹر ہوم منسٹر کے پیر تھوڑے ہل گئے اور وہ ان طاقتوں کے سامنے جھک گئے اور ان حملوں کے بعد انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کیا، تو مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بری بات ہوگی۔ یہ حملے اگر کیے جا رہے ہیں الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے، تو پھر میں تو یہی امید کروں گا کہ ہم ان طاقتوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔